السلام علیکم جی، میرا نام شبانہ رضا ہے اور میں KRSP میں کام کر رہی ہوں. پچھلے تقریباً 15-20 سالوں سے KRSP میں مختلف پروجیکٹس اور مختلف پوزیشنز پہ کام کرتی رہی ہوں. ابھی اس وقت KRSP میں ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن پہ، صحت مند خاندان پروجیکٹ کے نام سے. میں اسکردو ریجن میں اس پروجیکٹ کو دیکھ رہی ہوں. کے لیے اسکردو سے ہی ہے اور واقعی آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں اپنی فیملی کی پہلی خاتون ہوں جو جاب کر رہی ہیں. مطلب میں نے سٹارٹ کیا، انیشیٹو میں نے لیا. ابھی تو ماشاءاللہ میری سسٹرز بھی ہیں مختلف، ایک بینک میں ہوتی ہیں، ایک ٹیچنگ کرتی ہیں، اس کے علاوہ میری کزنس وغیرہ بھی ہیں. لیکن انیشیلی جب کام سٹارٹ ہوا، جیسے کہ میں نے 90s میں نے کام سٹارٹ کیا، اس وقت ہمارے ایریے میں اور اسپیشلی میری فیملی میں کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو اس طرح باہر نکل کے کام کرتی تھی. اور اسپیشلی KRSP جیسے، مطلب آپ کو پتہ ہے نا، ہمارا ایسا ایریا ایسا ہے کہ تھوڑا سا بیکورڈ ایریا تھا. 90s کا اگر ہم آج سے 20-25 سال پہلے کا سوچیں تو اس وقت اتنے زیادہ پڑھی لکھی لڑکیاں بھی موجود نہیں تھیں، اور کچھ ہمارے جو کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل فیلڈز تھے جس میں ایجوکیشن اور زیادہ سے زیادہ ہیلتھ، اس کے علاوہ کسی اور ڈپارٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں غیر روایتی شعبے سمجھے جاتے تھے خواتین کے لیے. اور اسپیشلی NGOs میں کام کرنا تو ایک طرح سے بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. تو مجھے بہت زیادہ فائٹ کرنی پڑی، اپنے فیملی سے لڑنا پڑا، اور اس کے علاوہ معاشرے میں بھی لوگ بہت زیادہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. بہت زیادہ مجھے سننا پڑا. لیکن میں اپنے والدین کی، اسپیشلی میں اپنی امی کی بہت زیادہ مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، ہر موقع پہ میری حوصلہ افزائی کی اور میرا ساتھ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب میری شادی ہوئی، مطلب میں شادی سے پہلے سے جاب کر رہی تھی، میری شادی ہوئی تو میرا اب میرے جو سسرال ہے نا، ان لاس، وہاں بھی مطلب بہت کم پڑھے لکھے لوگ، اور وہاں پہ بھی جاب کرنے کا بالکل ٹرینڈ نہیں تھا. وہاں بھی میرے شوہر کے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا بہت بڑا کردار ہے مجھے آگے لانے میں، مجھے سپورٹ کرنے میں، مجھے انکریج کرنے میں. میرے بچے جب چھوٹے تھے تو ظاہر ہے KRSP جیسے ادارے میں، NGOs میں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، بہت دور دراز علاقوں میں ہم جاتے تھے. تو اس وقت پھر وہ واحد شخص تھا جس نے میرا ساتھ دیا، میرے بچوں کو پالا، اور میرے بچوں کی ایک بہتر کہتے ہیں کہ ماں کی طرح ان کی پرورش کی. ٹھیک ہے، میرا بھی اس میں حصہ ہے، لیکن زیادہ حصہ میرے ہسبینڈ کا ہے، جس نے میرے بچوں کی پرورش سے لے کے، مجھے سپورٹ کرنے سے لے کے، مجھے انکریج کرنے سے لے کے، لوگوں کی جلی کٹی باتیں بھی سنی. تو میں اس بات کے لیے مطلب میری کامیابی کا، میرے باہر نکل کے کام کرنے کا زیادہ کریڈٹ میں اپنی امی جان اور اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہوں. مطلب میں دیکھتی ہوں ابھی تو لوگ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے. مطلب کمیونٹیز کے لیے کام کرنا ایک ایسا کام ہے جس سے آپ کو نا ذہنی سیٹسفیکشن بہت ملتی ہے. تو ہر جگہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہوتی ہے. اور بہت سارے ایسے غریب گھرانے ہیں جن کے لیے ہم نے باقاعدہ پروجیکٹ ڈیزائن کیے، جن کے بچے ابھی پڑھ لکھ کے اچھے مقام پہ پہنچے ہیں. وہ اسپیشلی گفٹ لے کے، جب ان کے بچوں کو جاب ملتی ہے، جب ان کے بچوں کی پوزیشنز آتی ہیں، وہ میرے گھر مجھ سے ملنے آتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں بہت زیادہ انسان کو نا بہت ذہنی طور پر آپ جو ہے نا مطمئن ہوتے ہو اس طرح کی چیزوں سے. میرے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں بہت ساری خواتین ایسی تھیں جن کو مطلب ان کے گھر کی طرف سے اجازت نہیں ملتی تھی. بہت ساری لڑکیاں ایسی تھیں جو مختلف بزنس وغیرہ کرتی تھیں، یا وہ ویجیٹیبل فارمنگ کے تھرو اپنے گھر میں چیزیں مطلب انکم جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں، یا مختلف چیزوں میں انوالو ہوتی ہیں. ان کو گھر کی طرف سے پرمیشن نہیں ملتی تھی. اسپیشلی ان کے ہسبینڈ کہتے تھے کہ تم جا رہی ہو NGOs میں، پتہ نہیں کیا کر کے آتی ہو، اور اس طرح نا. تو ایک دو خواتین ایسی ہیں لڑکیاں جن کو میں جانتی ہوں،
انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ آتی تھی ٹریننگ میں، بہت خوشی خوشی چیزیں سیکھ کے جاتی تھی، پھر گھر جا کے بہت زیادہ ڈپریس ہو کے مجھے میسیجز وغیرہ کرتی تھیں کہ باجی میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر والوں کی طرف سے مجھے بہت سننا پڑا. تو اس میں پھر میں نے اسپیشلی جا کے ان کے ہسبینڈ کے ساتھ باقاعدہ ان کی کاؤنسلنگ کی، ان کے ساتھ ڈسکشن کی، اور انہوں نے پرمیشن دے دی ان کو. ایک دو ٹریننگ میں نے اس طرح سے پلین کیا کہ ان کی ہسبینڈ کو میں نے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے. اس سے یہ فرق پڑا کہ مطلب اس نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے جس طرح معاشرے میں لوگ ان سے بات کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ابھی مطلب وہ اتنا اچھا بزنس کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے گھر کو نیا کنسٹرکٹ کیا ہے، ان کا بزنس اتنا اچھا چل رہا ہے، ان کے بچے اچھے اسکولوں میں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو مطلب وہ پوری کی پوری فیملی اب بہت زیادہ میری رسپیکٹ کرتے ہیں، مجھ سے ملنے آتے ہیں، اور ان کا جو ہسبینڈ ہے وہ اسپیشلی ہر وقت جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے بہت زیادہ تھینکس کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے، ورنہ میں تو لوگوں کی باتوں میں آ کے میں اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو تباہ کر رہا تھا. مطلب میں اپنی بیوی کو جس طرح سے میں ٹارچر کرتا تھا، تو صرف اسی وجہ سے کہ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ پتہ نہیں تمہاری بیوی کہاں جاتی ہے. آپ نے مجھے وہ راستہ دکھایا، مجھے پتہ چلا کہ ہوتا کیا ہے وہاں پہ، کرتے کیا ہے آپ لوگ تو وہ ہنر لوگوں کو سکھا رہے تھے جس سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، اپنے گھر کی آمدنی میں اضافہ کر سکیں. آپ نے تو ہمارے گھرانے کو تبدیل کر دیا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ خوشی دیتی ہے. خواتین کے لیے پیغام یہی ہے میری طرف سے کہ آپ جب بھی باہر نکلیں، کام تو ہر کوئی کر رہا ہے. ابھی میں دیکھتی ہوں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جب ہم نے انیشیلی کام سٹارٹ کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ RSP نے روایتی کاموں سے اپنا کام کا آغاز کیا، کاموں کا، جس میں ہم خواتین کو جو ہے ویجیٹیبل فارمنگ کی ٹریننگ دیتے تھے، پولٹری پروڈکشن کی ٹریننگ دیتے تھے. اس کے علاوہ مطلب اسی طرح کی ٹریننگ میں ہم ان کو انوالو کرتے تھے. ہمارے پاس ٹرینر ہے اس وقت خواتین نہیں ہوتی تھی، نہ ہمارے پاس ویٹ ڈاکٹر تھی، نہ ہمارے پاس ایگریکلچرسٹ تھی، نہ ہمارے پاس فارسٹر تھیں. تو ظاہر ہے اس وقت میل ہوتے تھے یہ تمام. تو جب بھی ہم گاؤں وغیرہ میں جا کے ٹریننگ کرواتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ پردہ لگا ہوا ہوتا تھا، پردے کی اس طرف خواتین پارٹیسپینٹ ہوتی تھیں، اس طرف ٹرینر ہوتے تھے، اور درمیان میں وہ بھی مطلب اردو بولنے، کہیں کوئی فیصل آباد سے آیا ہوا تھا، کوئی مطلب مختلف جگہوں سے. تو پھر ہم بیٹھ کے اس کو انٹرپریٹ کرتے تھے. مطلب اتنا وقت تھا. اس وقت کو دیکھتی ہوں، ابھی میں دیکھتی ہوں تو بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے. خواتین بہت آگے آئی ہیں، ہر فیلڈ میں آپ کو خواتین نظر آتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جتنا دوسرے تمام جو ادارے ہیں، گورنمنٹ ہے یا سوشل میڈیا کا رول ہے، اس میں کافی حد تک ایک RSP اور جو سینئر خواتین جنہوں نے انیشیلی کام سٹارٹ کیا ان کا بہت بڑا رول ہے. تو میں خواتین کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں، لڑکیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ آگے آئیں، آپ ہر فیلڈ میں جائیں. آپ نے یہاں پہ جو ٹیبوز ہیں ان کو توڑنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کائنڈلی رول ماڈل بنے. آگے جو لڑکیاں آ رہی ہیں ان کے لیے راستہ روکنے والے نہ بنے. تو میرا پیغام صرف یہی ہے.